معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو اور گناہوں کی مغفرت کا جو ذریعہ بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی۔ تو جب تک ہم اپنے تمام تر عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں کریں گے اور ان کے کہنے کے مطابق کوئی عمل نہیں کریں گے تو ہمارا وہ عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو ہمارے منہ پر مار دے گا۔ لیکن اگر اسی عمل کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اور ان کی اتباع اور ان کی پیروی میں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وضو کا پانی لا کر کے دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا خوش ہوئے، ان سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جنت میں آپ کا ساتھ چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا اس کے علاوہ بھی اور کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بس اتنا ہی چاہیے کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ سجدے کرو اور اس سجدے کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ تو یہاں پہ اس حدیث کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میں بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، تم بھی اللہ کو سجدہ کرو۔ میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اللہ کی عبادت کرو۔ صرف کہنے سے کہ ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں اور آپ کی پیروی کرتے ہیں، صرف یہ کہنے سے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، میرے ساتھ تھوڑی جنت میں چلے جاؤ گے۔ اگر میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میری طرح تم بھی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو تم بھی۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو پھر میرے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ تو اس حدیث میں آپ کو یہ پتہ چلا کہ جب تک آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں کریں گے، آپ اس وقت تک اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا اور اللہ آپ کو جنت کے اندر میں داخل نہیں کرے گا۔ صرف یہ کہہ لینا کہ ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، یہ کافی نہیں، عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ صحابی رسول سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تھے، لیکن اسی خوشی کے باوجود کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے سجدے جتنے زیادہ ہوں گے اتنے تم اللہ سے قریب ہوگے اور میرے ساتھ جنت کے اندر میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں لفظ ہے اتباع، اتباع کرنی ہے اور ان کو پیروی کرنی ہے۔ اتباع کا کیا مفہوم ہے؟ ہم کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں گے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے ہماری زندگی میں سب کے لیے۔ ہم میں سے وہ آدمی جو
اہل سنت والجماعت یا اہل حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو صرف نام کے لیے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیسی اتباع ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیسے اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ سورہ حشر کی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ رسول تمہیں جس بات کا اور جتنا حکم دے اتنا ہی کرو، نہ اس سے زیادہ کرنا ہے آپ کو اور نہ اس سے کم کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہی آپ کو حکم دے اتنا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ یہ صحیح معنوں میں اتباع اور پیروی ہے۔ اب اس اتباع اور پیروی میں چاہے ہمارا نقصان ہو چاہے ہمارا بھلا ہو، یہ دیکھے بغیر ہم اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، کوئی آر محسوس نہ کریں۔ جب یہ ہم محسوس نہیں کریں گے اور بلا حجت کے، بلا اگر مگر کیے ہوئے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں گے صدق کے دل سے، سچے دل کے ساتھ میں، تو صحیح معنوں میں یہ اتباع اور پیروی ہوگی۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا اللہ اور اللہ کے رسول آپ کو حکم دے رہے ہیں اتنا ہی آپ کو کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے۔ اپنے دماغ سے کوئی کام نہیں کرنا ہے، اپنے من گھڑت کوئی ایسا عمل نہیں کرنا ہے کہ جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ بس جتنا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی کرنا ہے۔ یہی صحیح معنوں میں اتباع اور پیروی۔ اب آپ کو اس میں چاہے نقصان ہو چاہے بھلا ہو، قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں، اور فیصلے کو تسلیم ایسے کریں کہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو، کوئی حرج محسوس نہ ہو، بالکل سچے دل سے آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے۔ یہ صحیح معنوں میں اتباع اور پیروی۔ اب مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آپ کے منشا کے مطابق نہیں ہے یا آپ کو اس میں نقصان ہے، تو اس نقصان کی پرواہ کیے بغیر اب اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کی بات مانیں گے تو صحیح معنوں میں یہ اتباع ہوگا۔ کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے آپ کے دل میں۔ ایک حدیث دیکھیے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے کہا دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتلائیے کہ جس کو میں اگر کروں تو جنت کے اندر میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمل بتلایا کہ کیا کیا آپ کو عمل کرنا ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ جنت کے اندر میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ میں محمد اللہ کا رسول۔ فرض نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور حج بیت اللہ کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلائی۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا آپ نے بتلایا ہے بس میں اتنا ہی کروں گا، نہ اس سے زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کم کروں گا۔ یہ کہہ کر کے وہ آدمی جانے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بیٹھے صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں کا اگر کوئی آدمی کسی جنتی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہو تو دیکھ لے اس آدمی کو، یہ آدمی جنتی ہے، یہ آدمی جو جا رہا ہے یہ جنتی ہے۔ اگر اس نے اپنے کہنے کے مطابق عمل کر لیا تو یہ آدمی جنت کے اندر میں داخل ہوگا۔
یعنی اس نے جو یہ کہا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آپ نے کہا ہے میں اتنا ہی کروں گا، نہ تو اس سے کم کروں گا نہ تو اس سے زیادہ کروں گا۔ اگر یہ آدمی اتنا ہی کر لیتا ہے تو یہ آدمی جنت کے اندر میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ہے صحیح معنوں میں اتباع اور پیروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جتنی باتوں کا حکم دے اتنا ہی کیجیے، اس سے زیادہ یا اس سے کم مت کیجیے۔ اگر آپ نے اس سے زیادہ کر لیا یا اس سے کم کر لیا تو صحیح معنوں میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں کی۔ اور جب عبادات میں آپ کی اتباع اور پیروی ہی نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ عبادت آپ کا ناقابل قبول ہے۔ اس لیے اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنے عمل کو ٹٹولیے کہ ہمارا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور ان کی پیروی میں ہے یا نہیں ہے۔ اب اتباع کا مفہوم جاننے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات کو دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی اتباع اور پیروی کی۔ انہوں نے کسی بات کی کوئی تنگی محسوس نہیں کی، اور اسی اتباع میں اسی پیروی میں چاہے ان کا نقصان ہو گیا ہو چاہے ان کا فائدہ ہوا ہو، نقصان اور فائدہ دیکھے بغیر انہوں نے فوراً چوں چرا اگر مگر لیکن چھوڑ چھاڑ کر کے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی۔ ایک واقعہ دیکھیے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کسی سفر میں تھے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ سفر میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور وہاں پہ فرض نماز ادا کرنے لگے، غالباً ظہر یا عصر کی نماز تھی۔ سفر میں 4 رکعت جو ظہر اور عصر کی نماز ہوتی ہے یا عشاء کی نماز ہوتی ہے، اس میں 2 رکعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تخفیف کر کے پڑھنے کا، قصر کر کے پڑھنے کا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے دیگر ساتھیوں کو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، قصر کر کے پڑھائی، 2 رکعت نماز پڑھائی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنے آرام گاہ میں چلے گئے، وہاں جا کر کے آرام فرمانے لگے۔ اسی دوران میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے چند ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ لوگ نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر مجھے نفل نماز ہی پڑھنی ہوتی تو میں پوری رکعت 4 رکعت نہیں پڑھتا، میں قصر کر کے نماز کیوں پڑھتا؟ اگر مجھے نفل نماز ہی پڑھنی تھی تو میں قصر کیوں کرتا؟ 4 رکعت جو فرض نماز ہے میں پوری کی پوری پڑھتا۔ لیکن نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کوئی نماز پڑھی ہے 2 رکعت سے زیادہ، نہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی ہے، نہ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی ہے۔ میں ان تمام حضرات کے ساتھ میں رہا ہوں لیکن انہوں نے کبھی بھی 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ تو یہ اتباع، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ پیروی ہے کہ آپ کو من آیا، آپ کو من چاہا، آپ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے لگے۔ حالانکہ سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابو بکر صدیق نے یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی ہے سفر میں صرف 2 رکعت سے زیادہ۔ تو بس آپ کو اتنا ہی کرنا، اتنا اگر آپ کر لیتے ہیں تو گویا کہ آپ صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں۔ ایک اور واقعہ دیکھیے، جامع ترمذی کا صحیح واقعہ ہے، صحیح درجے کا واقعہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بغل میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ان کو چھینک آئی، جب ان کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ ان کو جب چھینک آئی تو انہوں نے دعا پڑھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو دیکھنے لگے، بڑے تعجب کیا سا، بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ کون سی دعا پڑھ رہے ہو؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا کہ چھینک آنے کے بعد تم الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہو۔ حرج کیا ہے اس کے اندر میں؟ کس کو کیا کس بات کی تکلیف ہو سکتی ہے اس کے اندر میں؟ اللہ کی تعریف ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر درود بھیجا جا رہا ہے، کسی کو کیا پریشانی محسوس ہو سکتی ہے؟ کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اتنے بہترین الفاظ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کی تعریف بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجا جا رہا ہے. لیکن نہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گھور کر کے کہا کہ اللہ کے بندے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں سکھایا. ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے الحمدللہ علی کل حال. چھینک آنے پر ہمیں یہ کہنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال، اور اپنے من گھڑت، اپنے من مانے طریقے سے الحمدللہ والسلام علیہ وسلم بظاہر دیکھنے میں تو بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھلایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ہے اور جن کاموں کی، جن عملوں کی رہنمائی فرمائی ہے، اتنا ہی ہمیں کرنا ہے. ہم اپنے من مانے طریقے سے، چاہے جتنا بھی اچھا ہو، چاہے جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو عمل، ہمیں وہ عمل ہمارا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتلایا، کیا نعوذ باللہ وہ غلط عمل تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ناقابل قبول، نعوذ باللہ من ذالک، یا ناکافی تھا؟ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی اچھا عمل نہیں بتا کے گئے جو آپ اپنے منمانی طریقے سے، اپنے اندر سے نکال کر کے اچھا طریقہ کو ایجاد کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب آپ کو چھینک آئے تو کہیے الحمدللہ علی کل حال. اس سے زیادہ مت کیجیے، اس سے کم مت کیجیے، یا اپنے اندر سے اپنے منمانی طریقے سے کوئی عمل کو ایجاد مت کیجیے، کسی لفظ کو اضافہ مت کیجیے. صحیح معنوں میں یہ اتباع اور یہ پیروی. اس کے بعد دیکھیے کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، صحیح درجے کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ممبر پہ جمعہ کے دن بیٹھے، اچھی طریقے سے بیٹھ گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے تو ممبر پر بیٹھنے کے بعد عوام الناس یعنی لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا بیٹھ جاؤ. اتنا لفظ کہا لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے، بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر تھے، بس اتنا سننا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دروازے پر بیٹھ گئے. نہ اپنے قدم کو آگے بڑھایا اور نہ اپنے قدم کو پیچھے لے گئے، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نہ یہ دیکھا کہ کہاں بیٹھنے کی جگہ ہے کہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. بس چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا بیٹھ جاؤ، انہوں نے سوچا کہ یہ حکم ہمارے لیے ہے، وہیں اسی دروازے پہ بیٹھ گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دروازے پہ بیٹھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا عبداللہ ابن مسعود آگے آ جاؤ، آگے آ کر کے بیٹھو. تو اس طریقے سے صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی کہ جیسے سنا بیٹھ جاؤ وہیں بیٹھ گئے، فوراً بیٹھ گئے. ذرہ برابر بھی اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھایا. قرآن کا تو یہی حکم ہے نا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اس کے علاوہ اب صحابہ کرام کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے دیکھ لیجئے. جنگ کا ماحول ہے، جنگ کے اس میں معاملے میں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہے، کہیں سے ان کو گدھا مل گیا، گدھا کو پکڑ لیا. اس وقت تک گدھے کا گوشت حرام نہیں ہوا تھا، حلال تھا. صحابہ کرام گدھے کا گوشت کھاتے تھے. سفر میں تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، کہیں سے گدھا پکڑا اور پکڑ کر کے ذبح کیا اور ان کو گوشت وغیرہ کاٹ کر کے ہانڈی میں ڈال دیا. ابھی ہانڈی میں گوشت پک ہی رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ ان کے کسی منادی کرنے والے نے، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ دیکھو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے یہ حکم نافذ کیا ہے کہ آج سے گدھے کا گوشت حرام ہے. صحیح بخاری کا واقعہ، آج سے گدھے کا گوشت حرام ہے. اب ہانڈی میں گدھے کا گوشت پک رہا تھا، صحابہ کرام بھوکے رہے ہوں گے، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا ہانڈی کو الٹ دیا، اس میں ایک بوٹی بھی گوشت نہیں کھائی. ذرہ برابر بھی اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کی. دیکھو ہم نے کتنا محنت سے گدھا پکڑا، اس کو ذبح کیا، اس کی بوٹی بنائی، ہمیں بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور پکنے کو تیار بھی ہے. بس یہ نہیں کچھ محسوس کیا، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا اور اٹھا کر کے پوری کی پوری ہانڈی الٹ دی. اس میں اپنا نقصان نہیں دیکھا، اپنا فائدہ نہیں سوچا،
بس صرف اور صرف ان کو فکر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی. تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی. ہماری زندگی میں ایسے اگر ہم چلیں, ہمیں اپنا کوئی فائدہ اور کوئی نقصان نہیں دکھنا. ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھ لیجیے. ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے, منتخب کردہ مؤذن تھے. کسی موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ, ان کے بال پہ ہاتھ پھیر دیا تھا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ پوری زندگی انہوں نے اپنے سر کے بال نہیں کاٹے. یہاں تک کی روایت میں آتا ہے, معجم طبرانی کی روایت میں ہے صحیح درجے کی, کہ ان کے بال زمین پہ ملتے تھے, زمین تک ان کے بال ملے ہوئے تھے, اتنے لمبے بال تھے. کوئی کہتا بھی تھا کہ بھائی اپنے بالوں کو کاٹ لیجئے, سنوار لیجئے. کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بال میں اپنے دست مبارک کو پھیرا ہے, اپنے ہاتھ کو مبارک کو پھیرا ہے. میں پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پھیرے ہوئے بال کو کہیں کاٹ سکتا. تو اس طریقے سے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں, حالانکہ ان کو تکلیف ہوتی ہوگی, بال لمبے بال لے کر کے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہوں گے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں کبھی بھی انہوں نے محبت میں, کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کبھی بھی بال کو نہیں کاٹا. اب ہم کیسے عاشق رسول ہیں, اب ہم کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں کہ اپنے داڑھی کو چھین لیتے ہیں. ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بال نہیں کاٹے, اور ہم ایسے عاشق رسول ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں کہ داڑھی تک کو چھین لیتے ہیں, اور ہم کو کوئی محسوس بھی نہیں ہوتا, کچھ پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے. تو ہمیں ذرہ برابر بھی کسی بھی معاملے میں, کسی بھی واقعہ, کسی بھی معاملے میں ہمیں اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تیرے رب کی قسم, تیرے رب کی قسم, اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تیرے حکم کو, تیرے فیصلے کو مکمل طور سے مان ڈالے, بغیر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس کیے ہوئے, بغیر اپنا بھلا دیکھے ہوئے, بغیر اپنا فائدہ نقصان دیکھتے ہوئے, اور مکمل طور سے بالکل تسلیم کر لے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. تو ہماری زندگی میں یہ اتباع کا مفہوم ہے. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے, اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں اتباع اور مفہوم کے اندر کے معنی میں. ہمیں چاہیے بس مختصر طور پہ کہ ہمیں جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ, ما کے مطلب کیا ہے, ما کا مطلب ہے کہ جتنا آپ کو اللہ کا رسول حکم دے, جتنی اور جن باتوں کی حکم دے, بس آپ کو اتنا ہی کرنا ہے, اس سے زیادہ نہیں کرنا آپ کو, نہ اس سے کم کرنا ہے. اگر صحیح معنوں میں یہ کریں گے تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں گے. اب اسی مہینے میں دیکھ لیجئے 12 ربیع الاول کے موقع پہ ہمارے لوگوں نے جلوس نکالے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دم بھرتے ہوئے پورے محلوں کو سجا دیا, پورے محلوں کو لائٹ اور کمکموں سے سجا دیا گیا. صحیح معنوں میں دیکھیے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتباع ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انہی چیزوں کا حکم دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی بات کی تعلیم دیا کرتے تھے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر میں آئے اور دنیا سے چلے بھی گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ نماز کی حفاظت کرو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مجھ کو جو خوشی ملتی ہے وہ نماز سے ملتی ہے, یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے. مطلب کیا ہے کہ مجھ کو جو سرور, مجھ کو جو فرحت اور مجھ کو جو خوشی ملتی ہے وہ نماز کے ذریعے سے ملتی ہے. اب اسی 12 ربیع الاول کے موقع پہ دیکھ لیے, جمعہ کا دن تھا, جمعہ کے دن میں ہزاروں بھیڑ, جلوس کے موقع پہ پورا راستہ جام. لیکن اسی جمعہ کے نماز میں آپ دیکھ لیجئے کیا اسی جلوس کے بقدر مسجدیں بھری ہوئی تھی. وہ سارے کے سارے عاشقان رسول کہاں چلے گئے؟ وہ عشق و محبت پتی پتی کول کہنے والے, یا رسول کہنے والے, کیا مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے؟ یہ ہمارے مولوی حضرات, ان کے ایک کہنے پر پورا محلہ سج جاتا, پورے محلے جھنڈیوں سے بھر جاتے, پورے محلوں کے اندر میں لائٹیں لگا دی جاتی ہیں, پورے محلوں کو دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے. لیکن ان کے کہنے پر مسجد آباد نہیں ہو رہی ہے, ان کے کہنے پہ اللہ کا گھر آباد نہیں ہو رہا ہے. یہ اپنے دلوں کو سجدوں سے نہیں سوار رہے, سجا رہے.
یہ اپنے دلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے منور اور روشن نہیں کر رہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی اتباع، یہی محبت ہے؟ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کہا جاتا ہے؟ شرم آنی چاہیے۔ آج کے حالات میں دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بمباری کی جا رہی ہے۔ فلسطین میں اسرائیل بمباری کر رہا ہے، کتنی بستیاں اجڑ گئیں، کتنے گاؤں تباہ برباد کر دیے گئے، ہمارے کتنے بچے یتیم کر دیے گئے، اور تو اور فراز کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، ان کے کارٹون بنایا جا رہا ہے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ہم جشن منا رہے ہیں۔ ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہم اتنے بے شرم ہو چکے ہیں، ہمارے اندر میں اتنی بھی غیرت باقی نہیں رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی جا رہی، تکلیف دی جا رہی، خاکہ بنا کر کے، کارٹون بنا کر کے، اور ہمیں جشن کی پڑی ہوئی، ہم جشن منا رہے ہیں۔ ہم کیا دنیا کو پیغام دیں گے، کیا دنیا کو تعلیم دیں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس مقصد کے یہاں پہ لا کر کے چھوڑ دے گئے تھے؟ اسی مقصد کے لیے چھوڑ کے گئے تھے؟ آپ دیکھ لیجئے آپ کہاں، ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، کس موضوع پہ ہم کھڑے ہیں۔ تو ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، جھانکنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ جب آپ قبر میں جائیں گے، قبر میں جب آپ سے سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا، مر ربک، توحید کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ توحید کے تعلق سے آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے پروردگار کو جانا پہچانا کہ نہیں؟ دنیا کی زندگی میں اپنے اللہ کو پہچانا، اپنے خالق و مالک کو پہچانا، اپنے پالنہار کو پہچانا، جو تم کو رزق دیتا تھا، جو تمہاری تربیت کرتا تھا، جو تمہاری پرورش کرتا تھا، جو تم کو پہناتا تھا، کھلاتا تھا، پلاتا تھا، کیا تم نے اس کو کبھی پہچانا؟ اس کے کتنے ہاتھ تھے، اس کی کتنی انگلیاں تھیں، اس کی آنکھ تھی، اس کے کان تھے، اس کا چہرہ تھا، وہ کہاں برا جمان ہے، کہاں پہ مستوی ہے؟ یہ ساری ڈیٹیل، ساری تفصیلات آپ نے کبھی جانی اپنے پروردگار کے بارے میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو پیدا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا کیا صفات ہے، ان ساری چیزوں کے تعلق سے آپ نے کبھی جانا؟ مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اپنے رب کے بارے میں کن کن باتوں کو تم جانتے ہو؟ کتنا جانتے ہو اپنے پالنہار کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو؟ اس کے بعد جو آپ سے سوال ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، تیرا نبی کون ہے؟ جو شخص تیرے درمیان میں آیا تھا، جو مبعوث کیا گیا تھا، اس کو تم جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا کیا نام تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات کیے، کتنا عمرہ کیا، کتنا حج کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے پھرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو تم نے کبھی بھی اٹھا کر کے دیکھا؟ کیا تم نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک بھی عمل کیا ہو کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، ہمیں یہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں؟ تو جب قبر میں آپ سے، آپ کے نبی کے تعلق سے سوال کیا جائے گا تو آپ کیا کہیں گے کہ ہاں ہم زندگی میں پتی پتی کول کرتے تھے، ہم زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق محبت کیا کرتے تھے؟ یہ آپ کا جواب ہوگا؟ نہیں جواب ہوگا۔ تو کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اتباع کیا اپنی زندگی کے اندر میں؟ کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی آپ نے؟ کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا؟ تو اللہ کے واسطے آج کے حالات کے تناظر میں جب کہ مسلمان بہت پریشان ہیں، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مایوس نہیں کرنا یہ لفظ کہہ کر کہ ہم مسلمان پریشان ہیں۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ مصیبتوں اور پریشانی کو دور کرنے والا ہے، اللہ سب کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، ظالموں کے ظلم کو روکنے والا اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں ایسے حالات میں کسی کو مایوس نہیں کرنا، اللہ کی ذات پہ مکمل طور سے بھروسہ امید رکھنا ہے۔ لیکن حالات دیکھ لیجیے آپ، ان حالات کے تناظر میں، ان حالات کے پیش نظر آج ہماری ملت اسلامیہ کہاں جا رہی ہے؟ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری عورتیں، ہماری خواتین کہاں جا رہی ہیں؟ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پوری دنیا کے اندر میں آگے لے کے جانا ہے، اور ہمیں جشن ہی پڑی ہوئی، ابھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن ہی میں مگن ہے، اور آگے نہیں بڑھنا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور ان کی پیروی کو اور ان کی محبت کو اور آگے لے کر کے نہیں جانا ہے، صرف بس اسی میں مگن رہنا ہے ہمیں۔ تو اللہ کے واسطے آج کے حالات کے تناظر میں اس چیز کو سمجھ لیجئے، اور صحیح معنوں میں اتباع اور پیروی اس وقت ہوگا کہ جتنا اللہ سبحانہ و تعالی حکم دے اور جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے، بس اتنا کیجئے، بلا چوں چرا اگر مگر کیے ہوئے، چاہے آپ کا بھلا ہو چاہے آپ کا نقصان ہو۔ تو اگر آپ ایسے کریں گے تو قرآن کریم کی یہ آیت جو اللہ آپ کے سامنے پڑھے گئی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو،
جب میری پیروی کرو گے، میری اتباع کرو گے صحیح معنوں میں، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے تمام تر عبادات میں صحیح معنوں میں اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ہمیں بالکل مکمل طور سے منوان جیسے تیرا رسول کا حکم اور جیسے تیرا حکم اسی طریقے سے ہمیں اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ العالمین ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ العالمین ہمارے اسلامی شاعر کی حفاظت فرما۔ اللہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما۔ اللہ العالمین ہم میں جو مقروض ہیں، جو قرض دار ہیں، اللہ العالمین تو اپنے اسباب سے قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین جو اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے تعلق سے پریشان ہیں، اللہ العالمین تو ان سب کی مدد فرما۔ اللہ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دوروں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔